من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مکتمہ الفداء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وقت بھی مختصر ہے، میرے سے پہلے پڑھنے والے حضرات، خصوصاً ہمارے استاد محترم قبلہ محمدی صاحب، اور پھر ہمارے دوست بزرگوار جناب مولانا حامد علی صاحب بڑی پرمغز گفتگو فرما کے گئے ہیں۔ میں بس کچھ لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مختصر زحمت کے بعد آپ کی اجازت لوں گا۔ بس تھوڑی توجہ چاہیے آپ حضرات کی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک آیت پیش کی ہے اور ایک روایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی ہے، بس ان دو کی جانب کچھ مختصر سے اشارے کرنے ہیں، کچھ نکات کا استخراج کرنا ہے اس آیت سے اور اس روایت سے، اور دو جملے ذکر مصائب۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورا، اس کی 23ویں آیت، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس پر، یعنی اپنی زحمات پر، مگر مودت فی القربہ، یعنی صرف یہ ایک ہی اجر۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ لوگ حفظ ہیں، اس حدیث کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام سنی شیعہ کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، معجم طبرانی سے لے کر بخاری تک، اور بخاری سے لے کے مستدرک صحیحین تک، اور ہماری تو ماشاءاللہ تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ قال رسول اللہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، خداوند متعال محبت کرتا ہے اس شخص سے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ پہلے اس آیت کی شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ لوگ اس فضا میں آ جائیں کہ کس فضا میں، کس موقع پر، کس محل پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ توجہ ہے نا آپ احباب کی؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آیت کی تفسیر، حدیث کا بیان اور آپ کی زحمت تمام کتب تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جناب صحابی رسول خدا ہیں سعید ابن جبیر، انہوں نے روایت کیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور انصار کے صحابہ کا ایک گروہ، کیونکہ
یہ آیت کا جو نزول ہے یہ رسول اللہ کی مدنی زندگی کے بھی تقریباً آخر میں جو ہے اس وقت پہ اس کا نزول ثابت ہے۔ اگرچہ سورہ شورا کی اکثر آیات مکی ہیں، لیکن یہ آیت اور اس کے پہلے اور بعد والی جو سیاق و سباق والی آیات ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور جانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ قرآن میں کئی جگہ پر مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات وہ شامل ہوئی ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک گروہ انصار کے صحابہ کا وہ تشریف لایا رسول اللہ کے سامنے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مدینہ میں تشریف لا کر ہماری عزتوں میں اضافہ فرمایا، ہم لوگ جاہل تھے، آپ نے ہمیں علم دیا، ہم لوگ تہذیب اور آداب سے عاری تھے، آپ نے ہمیں آداب سکھلائے، آپ نے ہمیں تہذیب سکھائی، آپ سے پہلے ہمیں جانتا نہیں تھا، آپ کے آنے کے بعد آج ہم کیسر و کسریٰ کے ساتھ خط و کتابت میں مصروف ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ہاں کوئی رسم و رواج، کوئی کلچرل ویلیوز نہیں تھیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد آج ہمارا شمار روم اور فارس کی طاقتوں کے برابر میں ہونے لگا ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نے جو اتنی زحمت فرمائی، پھر تعلیمات الہی ہم تک پہنچائی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، قرآن کی آیات ہم تک پہنچائیں اور ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی ان زحمات کا کچھ نہ کچھ بدلہ جو ہے وہ آپ کو پیش کر سکیں۔ اتنی آپ کی قربانیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ پاداش، ان کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، دولت مال چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس طرح کی چیز کی آپ تقاضا کریں، اس کی تمنا کریں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق اتم ہیں، وہ اب منتظر ہیں وحی الہی کے۔ توجہ ہے نا، وہ منتظر ہیں وحی الہی کے، وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہیں، چاہے ان کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے ان کی دینی امور سے وابستہ معاملات ہوں، چاہے ان کے عائلی اور فیملی زندگی کے معاملات ہوں، رسول اللہ یہ تقسیم مناسب نہیں ہے کہ وہ دینی معاملات کے اندر اور شرعی معاملات کے اندر تو اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن گھریلو معاملات کے اندر اور ذاتی معاملات میں وہ اپنے مطابق کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ نہ میرے عزیز، ہمارے علم تفسیر ہو یا ہماری علم حدیث کے متخصصین ہو، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، سب کا نظریہ یہی ہے کہ چاہے رسول کی گھریلو زندگی ہو یا رسول کی خارجی زندگی ہو، سب میں وہ وحی الہی کے منتظر رہتے تھے۔ تو لہٰذا اب بھی وہ حسب سابق منتظر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کیا پیغام لاتے ہیں۔ پیغام آیا کہ اے نبی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب سمجھ آئے یعنی کس چیز کا اجر، کس کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ کی ان تمام قربانیوں اور آپ کی ان تمام زحمتوں کے بدلے ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، تمہاری ان تمام چیزوں اور تمہاری ان تمام سوالات کے بدلے میں جو تم لوگوں نے اجر کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت رکھو۔ صلوات پڑھیے ایک بار محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، یہاں پر ایک عجیب نکتہ ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے اجر کا، یہ رسول اللہ سے پہلے کئی انبیاء سے کیا گیا تھا۔ قرآن کے اندر جناب نوح کے سامنے بھی یہ سوال پیش کیا گیا، جناب ابراہیم کے سامنے بھی یہ سوال پیش کیا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کے سامنے بھی یہ سوال پیش کیا گیا۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس واقعے سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سوال کیا گیا تھا، لیکن اس وقت
سب کا، تمام انبیاء کا اور رسول اللہ کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ نہیں ہے میرا اجر مگر سوائے خدا پر۔ یعنی اب اگر ہم سابقہ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو اجر ہے انبیاء کا، جو ان سے تقاضا کیا گیا ہے، انبیاء نے یہی کہا کہ ہمارا اجر صرف اللہ کے اوپر ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے، کیا علت پیش آئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو اس سے پہلے آپ اجر کو منع کرتے رہے تھے اور یہی کہتے رہے تھے کہ میرا اجر اللہ پر ہے، اب آپ ان لوگوں سے اجر مانگیے؟ ہے نا سوال یہاں پر؟ اب آیا معاذ اللہ کو قرآن کی آیات میں اختلاف ہے؟ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ آیات یفسرو بعضهم بعضا، یعنی بعض آیات دیگر بعض کی تفسیر کرتی ہیں آیات۔ تو اب ہم باقی تمام آیات کا تقابل کرتے ہیں اور ان کے درمیان جس وقت ہم ان کو اکٹھا رکھ کر ایک مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجر رسالت کا تقاضا کیا ہے، اس کی بازگشت بھی خود ان مسلمان اور مومنین کی طرف ہے۔ کوئی رسول اللہ کا اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، کہ خداوند متعال کا ذاتی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب جب اسی آیت کا ہم پچھلا حصہ اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، کہ اسی طریقے سے خداوند متعال بشارت دیتا ہے۔ کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، خداوند متعال ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ اس آیت اگلا حصہ کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہ جو اجر رسالت ہے، یہ جو مودت فی القربى کا جو تقاضا کیا گیا ہے، یہ بشارت ہے خداوند متعال کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نیک کام کیے اور اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، اللہم صل علی۔ اس کے بعد جب ہم قرآن میں نگاہ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی نہ اپنے الفاظ ہیں، مفسرین سے جو نکات حاصل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر رسول اللہ کی طرف سے ہمیں 2 آیات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے اجر طلب کیا ہے 2 طریقے سے۔ توجہ ہے، ایک خاص نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ مقدمہ مرحلہ بہ مرحلہ آپ کو میں وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں۔ 2 طریقے سے رسول اللہ نے اجر طلب کیا ہے۔ ایک تو یہی سورہ شورى کی آیت کہ جس کا جو میرا موضوع ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی پہلا اجر کیا ہے؟ مودۃ فی القربى۔ دوسری آیت قل ما اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ دوسرا اجر۔ دوسرا اجر کیا معنی اس کا؟ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ جو شخص اللہ کی طرف اپنا سبیل، اپنا راستہ اختیار کر لے، یہی میرے لیے اجر ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ دیں گے اور اس کے بعد میں نتیجے پر جاتا ہوں۔ دونوں آیات کے اندر پہلے منع کیا گیا لا اسالکم ایک آیت میں اور دوسری آیت میں ما اسالکم۔ لا بھی نافیہ ہے، ما بھی نافیہ ہے، یعنی ہم نہیں طلب کرتے، میں نہیں طلب کرتا آپ سے اجر۔ اس کے بعد لفظ الا آیا ہے۔ لفظ الا پڑھے لکھے افراد ہیں، جانتے ہیں استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی میں آپ سے نہیں مانگتا مگر یہ۔ توجہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نتیجہ یعنی جو اجر مانگا ہے رسول اللہ نے صرف وہی اجر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اجر نہیں۔ واضح ہے بات؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
یعنی دونوں آیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آیت کے اندر رسول اللہ نے مودت فی القربا کہا ہے، دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف رستہ اختیار کیا جائے، یہ اجر رسالت ہے۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ دو آیات معاذ اللہ آپس میں متناقض ہیں، یعنی ایک میں صرف مودت فی القربا کو اجر قرار دیا جا رہا ہے، دوسرے کے اندر اللہ کی طرف رستہ اختیار کرنے کو اجر رسالت کہا جا رہا ہے۔ یا تو یہ کہیں یا دوسرا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو اکٹھا کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کا رستہ ہے وہی مودت فی القربا ہے، اور جو مودت فی القربا ہے وہی رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اب مختصر کروں، اگلے مرحلے میں یہاں پر آیت قرآنی کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ مودت فی القربا۔ پہلے مولانا حامد علی صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے، میں بھی انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پر اس آیت میں مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ محبت، وہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ محبت نہیں بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ مودت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ اتفاقی طور پر آیا ہے یا کوئی پیچھے وجہ تھی، کوئی ریزن تھا، کوئی خاص علت تھی کہ جس وجہ سے اللہ نے لفظ محبت نہیں بلکہ لفظ مودت اختیار کیا ہے۔ جو حضرات قرآن سے آشنائی اور امید آپ سب رکھتے ہیں کہ قرآن سے جو آشنائی رکھتے والے حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کا استعمال کیا ہوا ایک ایک لفظ انتہائی دقیق ہے، اپنی جگہ پر فٹ بیٹھا ہوا لفظ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو اٹھا کر اس کا کوئی مترادف لے آئیں تو وہ معنی جو ہے بعین ہی وہی معنی ہوگا، نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ جو لفظ جو جس معنی میں اللہ نے استعمال کیا ہے بعین ہی اس جگہ پر وہی لفظ ہی بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہاں پر میں اپنے لفظ نہیں بلکہ ایران کے مشہور مفسر جناب علامہ سید محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، ان کی تفسیر ہے المیزان، اور اس کے بعد جناب قبلہ آیت اللہ نجفی ان کی تفسیر ہے فیضان الرحمن، ان دو تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ محبت نہیں بلکہ لفظ مودت استعمال کیا گیا ہے۔ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کا معنی ہے ایک قلبی لگاؤ، ایک چاہت، ایک آپ کی اندرونی حالت کہ جس میں آپ کو کسی چیز کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ مودت اسے ایک مرحلہ بالاتر ہے، ایک مرحلہ اس کے بعد کا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ اپنی اس قلبی چاہت کو اطاعت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی محبت کیا ہے؟ آپ کی قلبی چاہت، اور جب اس قلبی چاہت کے بعد ایک مرحلہ اوپر جاتا ہے تو اس چاہت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن میں لفظ مودت آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ فی القربا ان کی محبت تو بجائے خود ان کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا علی، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ۔ اس کی اب آگے وضاحتیں ہیں، لیکن بہرحال مولانا صاحب تشریف فرما ہے، میں اپنی بات کو سمیٹوں اب۔ اس کے بعد اگلا سوال اس آیت کے بارے میں، ہم نے یہ تو اب سمجھ لیا کہ یہاں پر اجر رسالت اس سے کیا مراد ہے، اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر محبت نہیں مودت کیوں استعمال ہوا ہے۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مودت ہم نے کرنی کن سے ہے۔ اب
اس مرحلے کے اوپر یہاں تک اس نقطے تک اس پوائنٹ تک ہم بھی ہمارے برادران اہل سنت کے مفسرین بھی ان سب کے یہی نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس نقطے کے بعد آ کر نظریات مختلف ہو جاتے ہیں, مختلف اپنی اپنی نظریات اور اپنے اپنے نکات اور اپنی اپنی تفاسیر بیان کی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ تفسیر بیان کروں گا, وہ تفسیر کسی عام شخصیات کی نہیں ہے, بلکہ وہ تفسیر ہے جناب زمخشری کی. جناب زمخشری کون ہے؟ اہل سنت کی مشہور ترین تفسیر ہے الکشاف. جو علماء ہیں, اساتید ہیں, جانتے ہیں کہ اہل سنت کی معتبر ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے الکشاف. لکھنے والے کون ہیں؟ جناب جار اللہ زمخشری. ان کا قول آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی بات کو اختتام پر لے جاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ذوی القربا, ان سے مراد کیا ہے. اس میں مختلف نظریات بیان ہوئے بڑے عجیب و غریب سے. اگر بندہ ان کا مطالعہ کرے تو بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ لوگوں کی عقول پر شک ہونے لگ جاتا ہے. ایک نظریہ یہ آیا جی اس سے مراد امت محمدی ہے, جی پوری امت وہ قربا میں شامل ہے, وہ نزدیک ہیں, قریب ہیں رسول اللہ کے, تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ شامل ہے. پھر ایک اور شخصیت نے نظریہ بیان کیا کہ اس سے مراد تمام خانوادہ رسول, تمام مطلق, آگے آپ خود سمجھ لیں, تمام کا تمام خانوادہ رسول اللہ کی فیملی, ان کے سارے جو ہیں وہ بزرگان اور ان کے سارے رشتہ دار اور آگے پیچھے سارے, وہ سب اس قربا میں شامل ہیں. تو ان کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا کہ جن مفسرین نے یہ بیان کیا ہے وہ کم از کم فقط اسی آیت کو ہی چند مرتبہ اگر پڑھ لیتے تو مطلب واضح تھا. اس آیت کے اندر کیا فرمایا خدا؟ اب وقت نہیں ہے, نہیں تو خود اس آیت سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں, علماء نے فرمائی ہیں, لیکن وقت مختصر ہے انشاءاللہ پھر کبھی. تو یہاں پر اسی آیت کا اگر مطالعہ کر لیا جائے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہاں پر اللہ نے مودت فی القربا کو مطلقاً واجب قرار دیا ہے. یعنی وہ قربا, وہ عزیز و اقارب, وہ ایسی ہوں کہ جن کا دن اگر ہو تو پھر بھی واجب العطاعت ہوں, رات ہو پھر بھی واجب العطاعت ہوں, بچے ہوں پھر بھی واجب العطاعت, ان کی مودت واجب, اگر بزرگ ہو جائیں پھر بھی مودت واجب, جس حالت میں ہو ان کی مودت واجب. تو اگر ان کا کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یا کوئی حتیٰ اگر کوئی ان کا ترک اولا بھی ثابت ہو تو آیا اس مرحلے میں بھی ان کی مودت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال. اگر اس قربا سے مراد تمام حضرات اور مطلقاً اور ساری امت مصطفیٰ یا سارا خانوادہ رسول اگر مراد ہو تو پھر اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ نے ان کی مودت مطلقاً واجب کی ہے. اب چاہے وہ گناہ کریں تب بھی مودت واجب, چاہے وہ نیکی کا کام کریں تب بھی مودت واجب. تو کیا اس طرح عدل خداوندی زیر سوال نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے, آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مثلاً اب اللہ کسی کے بارے میں کہے کہ ان سے محبت واجب ہے, ان سے مودت واجب ہے, اور واجب ہے تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد واجب ہے, یہ اس سے پہلے واجب ہے. کہ ایسی کوئی اشارہ تو نہیں ہے اس کے اندر قرآن میں. یہ تو نہیں کہا کہ اس وقت فلاں جوانی میں نہیں ہے, بڑھاپے میں ہے یا بچپن میں ہے, آگے نہیں ہے. نہیں, مطلق ہے, بغیر کسی قید کے, بغیر کسی شرط کے اللہ نے ان کی مودت واجب قرار دی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ذوی القربا سے مراد وہ شخصیات ہیں کہ جن کی جوانی, جن کا بچپن, جن کا بڑھاپا, جن کے رات, جن کا دن ہر گناہ سے پاک ہو, اور وہ سوائے معصومین کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر یعنی اس آیت سے ہم عصمت اہل بیت ثابت کر سکتے ہیں. اللہ نے ثابت کی ہے, اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا ہے, ہم نہ سمجھو ہماری کوتاہی ہے. اس کے بعد اگر اب وقت نہیں ہے لیکن دل کر رہا ہے کہ چند منٹ میں آغا صاحب سے اجازت لوں, وہ یہ کہ اسی آیت سے نظریہ مہدویت ثابت ہوتا ہے.
اسی آیت سے۔ کیسے؟ جس طرح شخصیات کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ ان شخصیات کے اندر ہر یعنی مطلق ہے، یہ مودت مطلق ہے بغیر کسی قید و شرط کے، تو ایسے ہی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ رسول اللہ تقاضا کریں کہ میری اہل بیت سے، میرے قربا سے مودت رکھیں، لیکن فلاں سن تک، فلاں صدی تک، فلاں وقت تک، فلاں موقع تک، میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد فلاں فلاں شخصیت سے نہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ آیت ثابت کرتی ہے کیونکہ اللہ کا یہ حکم، یہ مودت فی القربا، یہ مطلق ہے، اس میں کسی زمان و مکان کی قید نہیں ہے، اور اس آیت کا مخاطب ہر مسلمان ہے، ہر مومن ہے، قیامت تک آنے والا ہر مومن ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایسی معصوم شخصیت ہونی چاہیے کہ جس کی مودت ہم پر فرض ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہر دور میں اگر یہاں پر اس آیت میں ہوتا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے قربا، ذی القربا سے تمہاری مودت واجب ہے، ان سے یہ فقط میرے اپنے دور کے افراد مراد ہیں، آیت میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایسا کسی مفسر نے بھی بیان نہیں کیا۔ اور جب جہاں پر کوئی قید نہ ہو تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ وہاں پر ہم مطلق مفہوم لیتے ہیں، بغیر کسی قید و شرط کا مفہوم لیتے ہیں، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں تک یہ اتنا واضح نظریہ تھا کہ امام و شکاکین کہا جاتا ہے، یعنی شک کرنے والوں کا امام کہا جاتا ہے فخر رازی کو، لیکن فخر رازی بھی مفسر اہل سنت یہاں پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگ گیا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی معصوم ہونا چاہیے کہ جس کی مودت واجب ہو، لیکن یہاں پر کام خراب کر گیا کہ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں کوئی ایسی شخصیت ملتی نہیں ہے، تو ہم مجبوراً کہتے ہیں کہ یہاں امت محمدی مراد ہے۔ یہ توہین کرنا مقصد نہیں ہے، ہم ان کی تفسیر حوزات میں پڑھائی جاتی ہیں، اہل سنت شیعہ ہم لوگ ان کی تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن بات ہے انصاف کی، بات ہے عدل کی، کہ جس وقت یہاں تک آپ آ چکے ہیں، اتنا آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ نے معصومین کی مودت ہر دور میں واجب کی ہے، تو کم از کم اتنی زحمت تو خود بھی کر لینا کہ اپنے دور کا معصوم تلاش کریں۔ یا رسول اللہ، یہی تو وجہ ہے کہ علامہ زمخشری یہاں پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگ گئے اس آیت کی تفسیر میں کہ فی ہے کہ اس منصب، اس مقام پہ شرف تام لأہل الکسا، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس مقام پر آ کر، اس آیت کے اندر آ کے اہل کسا کے لیے وہ شرف ہے کہ جو مکمل اور اتم ہے، اور اس شرف میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آخری نقطہ آپ کی زحمات کو تمام، جس وقت اجر رسالت، اجر جس وقت مانگا جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں کئی تقاضے ہیں اس کے، کئی شرائط ہیں اس کی، لیکن دو شرائط، دو تقاضے کم از کم واجب ہیں، دو تقاضوں کا، دو شرائط کا لحاظ رکھنا کم از کم واجب ہے۔ پہلا تقاضا وہ یہ کہ جب تک کسی اجیر کو اس کی اجرت ادا نہ کر دی جائے، یہ فیضان الرحمن کے جملے ہیں کہ جب تک کسی اجیر کو اس کی اجرت ادا نہ کر دی جائے، اس وقت تک اس کی بنائی ہوئی چیز میں تصرف کرنا حرام۔ تھوڑا سا غور، یہ میرے جملے نہیں ہیں، فیضان الرحمن آیت اللہ نجفی صاحب فرماتے ہیں، خداوند متعال ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ ان کے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی
اجیر کی بنائی ہوئی چیز میں اس وقت تک تصرف جائز نہیں ہے جب تک اس کو اس چیز کا اجارہ یا اس کی اجرت ادا نہ کر دی جائے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے دین اسلام کی اجرت مودت اہل بیت قرار دی ہے، تو اس مودت کے بغیر، اس محبت کے بغیر، اس ولایت کے بغیر اسلام میں تصرف کرنا حرام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ قبلہ صاحب نقل فرماتے ہیں کہ مجموع البیان سے ایک روایت ہے، اسی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ روایت ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ حضرت کی ذات پر۔ فرماتے ہیں کہ لو انا عبدن، کہ اگر کوئی شخص عبد اللہ، عبادت کرے خداوند متعال کی، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان، الف سنتن، 1000 سال، ثم الف سنتن، پھر 1000 سال، پھر فرمایا تیسری مرتبہ ثم الف سنتن، پھر 1000 سال، یعنی ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 3000 سال عبادت کرے صفا اور مروہ کے درمیان، ثم یسیر کشن البالی، اور اتنی عبادت کرے کہ وہ سوکھی ہوئی مشق کی مانند ہو جائے، وہ ایک سوکھے ہوئے مشکیزے کی مانند ہو جائے، ثم لم یدرک محبتنا اہل البیت، لیکن اس کے اندر ہماری اہل بیت کی محبت نہ ہو، ہماری ولایت نہ ہو، کبہ اللہ بمنخرہ فی النار، خداوند متعال اس کے ناک کے بل اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ ہے ولایت، یہ وہ ولایت ہے جو ہمیں علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے بیان کی ہے، محدثین نے ہمیں یہ ولایت بیان کی ہے۔ ان کی مودت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ولایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا تقاضا، یہ پہلا تقاضا تھا، دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے معنی پڑھا مودت کا تو اس کا کیا تھا معنی؟ اس کا کہ محبت جمع اطاعت۔ بس اس کے بارے میں ایک جملہ اور اپنی بحث کو تمام کروں کہ مودت جو ہے، میں نے پہلے اشارہ کیا، صرف محبت نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے مودت رکھے پھر ہر مرحلے پر، پھر ہر قدم پر ان کی اطاعت کرے۔ یہ ہے دوسرا تقاضا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ لن تنالو، نہیں پہنچتی ولایتنا، ہماری ولایت، الا بالورع والعمل۔ یہ کافی کی حدیث ہے کہ ہماری ولایت، ہماری مودت اس وقت تک مومن کے دل میں پہنچ سکتی ہی نہیں جب تک اس کے اندر تقوی اور عمل نہ ہو۔ اس کے بغیر اصلاً مودت کا معنی جو ہے وہ صادق ہی نہیں آتا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر اگر انسان بظاہر مودت اور محبت کا اور ولایت کا تقاضا رکھے اور یہ ان کے اوپر عمل نہ کرے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر منافق اس کے بعد بس دو جملے ذکر مصائب۔ اس مودت، اس محبت، ہم نے تقاضے بھی پڑھ لیے، سن لیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ تو اس کی علامت بھی میں اپنے لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں حدیث بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ وہ علامت کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ، من فاضل تینتنا، ہماری تینت سے ہیں۔ اب تینت کیا ہے اور یہ لمبی ابحاث ہیں، وہ ہم میں سے ہیں آسان الفاظ میں۔
ہمارے شیعوں کا خمیر وہ ہم میں سے ہے۔ علامت کیا ہے اس کی؟ یفرحون لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے جب غم کے دن ہوں، جب ہمارے اوپر درد والے دن ہوں، تو اس وقت وہ بھی محزون ہو جاتے ہیں، غمناک ہو جاتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک شیعہ کے دل میں مودت اہل بیت ہو اور وہ اہل بیت کے غم کو محسوس نہ کر سکے۔ ایام 40 ہیں، چہلم کے ایام ہیں، پوری دنیا سے لوگ کربلا جمع ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ توجہ کریں اس چیز کی طرف۔ یہ جو زیارت کربلا ہے، یہ بالآخر کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ یہ عزاداری، یہ ہماری محافل اور مجالس اور عزاداری اور نوحہ اور ماتم اور مرثیہ، یہ اس کی آغاز کہاں سے ہے؟ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تھوڑی سی توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی چہلم کے ایام تھے۔ یہ عزاداری، میں بس ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی یہ بات کو تمام کروں گا کہ یہ عزاداری کو چھوٹی نعمت نہیں ہے، خداوند متعال کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، اس ملت تشیع، اس مکتب تشیع کے اوپر، کہ اس نے ہمیں نعمت عزاداری سے نوازا ہے۔ یہ عزاداری، یہ نوحہ خوانی، یہ مجالس، یہ مرثیے، یہ ایک ذریعہ ہیں، یہ ایک ہمارے پاس ایک بہترین ہتھیار ہیں کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ بس میں مقصد عزاداری کے اوپر ایک جملہ بیان کروں اور تمام کروں۔ مقصد عزاداری وہی ہے جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ کوئی عزاداری الگ نہیں ہے، عزاداری اسی قیام امام حسین کا تسلسل ہے، اسی جو للکار تھی یزید کے خلاف حسینیت کی، اسی کا تسلسل کا نام ہے عزاداری۔ کیا تھا مقصد قیام امام حسین؟ لوگ اپنے اپنی بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ تھا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام کا مقصد یہ تھا۔ امام کا مقصد وہی تھا کہ جو انہوں نے اس مکہ سے نکلتے وقت جناب محمد ابن حنفیہ کو بتایا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ انی لم اخرج بطرا ولا اشرا، میں کسی شرارت کرنے کے لیے یا میں کوئی جنگ کرنے کے لیے یا میں کوئی اس طرح کا کوئی عملی قدم یا میں کوئی گورنمنٹ اور پیسہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ انی خرج، تو میں تو خارج ہو رہا ہوں لطلب اصلاح فی امت جدی، اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے۔ وہ ارید ان آمر بالمعروف، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نیکیوں کا حکم دوں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور سیرت ابی یعنی اپنے بابا علی اور اپنے نانا محمد کی سیرت کے مطابق چلوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری مجلس، کیا ہماری عزاداری، کیا ہماری نوحہ خوانی اسی مقصد کو ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اگر تو ادا کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیام امام حسین کے اسی رستے پر گامزن ہیں، اور اگر نہیں کر رہی بلکہ یہاں پر برائیوں کو اگر خدا نخواستہ مباح کیا جا رہا ہے، اگر برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو عبادات اور اعمال سے دور کیا جا رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عزاداری نہیں ہے بلکہ یہ ریاکاری ہے، یہ منافقت ہے، اور یہ اپنی مرضی کو دین پر مسلط کرنے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ میں نے یہ اشارہ کیا ابھی کہ یہ عزاداری، یہ چہلم، یہ مشی جو آج کربلا کی طرف کی جاتی ہے، یہ یاد ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس قدم کی اور ان کے اس اقدام کی کہ جس وقت بی بی رہا ہوئی ہیں اپنے قافلے کو لے کر، جس وقت کربلا پہنچی ہیں۔ میرے سے پہلے محترم حامد علی سندرانہ صاحب بیان کر رہے تھے، میں بس ایک جملہ بیان کروں کہ جس وقت علماء فرماتے ہیں
کہ جس وقت بی بی کربلا کے نزدیک پہنچی ہیں تو ہمارے استاد ایران کے اندر مورخ ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ جس وقت بی بی کربلا کی زمین کے نزدیک پہنچی اس وقت بی بی اپنے محمل میں سنبھل نہیں سکی. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ، اس وقت بی بی اپنی سواری پر سنبھل نہیں سکیں، اپنے آپ کو اتارا ہے انہوں نے سواری سے اتار کے آہستہ آہستہ چلتے چلتے کربلا اس قبر امام حسین علیہ السلام کی جب نزدیک پہنچی ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک قافلہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قیادت میں اس وقت زیارات میں مصروف ہے، قبر امام حسین کو بوسے دیے جا رہے ہیں. اس وقت بی بی جس وقت نزدیک گئیں تو جناب جابر ایک سائٹ پر ہٹ گئے، اور اس وقت کتنا عجیب منظر تھا کہ جب بی بی 11 محرم کو جب کربلا سے گئیں تھیں اس وقت کیا منظر تھا. اس وقت کی حسرتوں کو لے کر آج بی بی بھائی کی قبر پہ آئی ہیں، اور اس وقت اللہ جانے کیسا منظر ہوگا کہ جس وقت اتنے عرصے کے بعد جب بی بی اپنے بھائی کی قبر سے لپٹی ہوں گی اور کہا ہوگا اے میرے بھیا حسین مجھے معاف کرنا، اس وقت دفن و کفن نہ کر سکی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے. کیسا عجیب منظر تھا. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. چہلم کے مصائب ابھی میرے بعد بھی سنیں گے، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. کربلا کے بعد جس وقت مدینہ پہنچ گئے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام، روایات میں ملتا ہے کہ ان کی بعد والی زندگی کربلا کی پہلے والی زندگی سے یکسر مختلف تھی. جس وقت کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جس وقت بازار سے گزرتے اس وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے، کسی کسائی کو دیکھتے کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرنے لگا ہے تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور یہی فرماتے کہ اگر رونا چاہتے ہو تو فبک علی الحسین، تو تم رو امام حسین علیہ السلام پر، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کہ ان کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا اور جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں اتنا کہوں گا کہ اے امام سجاد، کاش امام کو قتل کرتے وقت اتنا ہی خیال کر لیا جاتا کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کرتے وقت کیا جاتا ہے. ان کے سامنے تو پانی رکھا جاتا ہے، ان کی خوراک کا دھیان رکھا جاتا ہے، لیکن ہائے قربان امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر کہ جس وقت ذبح کیا گیا قتل عطشانہ، ان کو پیاسا ذبح کیا. اجرکم اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.